السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔ پارہ نمبر 17 سورۃ الحج، آیت نمبر 39، آیت نمبر 39۔ اذن للذین یقاتلون بانہم ظلموا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ اذن للذین اذن للذین یقاتلون یقاتلون بأنهم بأنہم ظلموا وإن الله وإن اللہ على نصرهم على نصرهم لقدير۔ لقدیر۔ أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير۔ أذن ذال ہے، أذن أذن للذین، للذین بھی پڑھا جا سکتا ہے لیکن معروف نہیں ہوگا۔ للذین، للذین پڑھ کے سنیں۔ للذین 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 مجھول تھوڑا لمبا نا، للذین للذین یقاتلون، یقا قاف کو موٹا، لام پہ تھوڑا سا مد کرنی ہے۔ بأنہم، نون مشدد ہے، غنہ کریں گے۔ ظلموا، ظلموا ظلموا وَإِنَّ اللَّهَ، نون مشدد ہے، غنہ کر کے لفظ اللہ کو موٹا، واو موٹا۔ وَإِنَّ اللَّهَ، یعنی مضبوطی ہو، مضبوطی۔ وَإِنَّ اللَّهَ وَإِنَّ اللَّهَ عَلَى نَصْرِهِمْ، عَلَى نَصْرِهِمْ، صاد موٹا را باریک ہے، لَقَدِيرٌ، لَقَدِيرٌ، قاف موٹا، را پہ رکے ہیں ہم، ساکن کر دیا۔ را ساکن ہو ماقبل یا ہو تو را باریک پڑھتے ہیں، را ساکن ہو ماقبل آ جائے یا ساکن تو پھر را کو باریک پڑھتے ہیں۔ اذن، اللہ جل جلالہ نے اجازت دی مسلمانوں کو، یا اجازت دی گئی ہے جہاد کی۔ للذین، ان لوگوں کو جو یقاتلون لڑائی کیے جاتے ہیں، بأنہم، اس وجہ سے کہ بے شک وہ ظلموا، مظلوم ہیں۔ وَإِنَّ، اور بلا شبہ، اللہ علی نصرہم، ان کی مدد کرنے پر، لقدیر، البتہ خوب قادر ہے۔ چھوٹی سی آیت ہے۔ اللہ اکبر، یہاں سے کیا شروع ہو رہا ہے؟ اس آیت میں ایک تو یہ ہے کہ اللہ کی طرف سے مسلمانوں کے دفاع کا طریقہ بیان کیا جا رہا ہے، اور دوسرا یہ وہ پہلی آیت ہے جس میں اللہ سبحانہ و تعالی نے مسلمانوں کو جہاد کی اجازت عطا فرمائی ہے۔ آپ کو معلوم ہے مکہ زندگی جو تھی صحابہ کرام مکہ والی، اور مکہ میں اس قدر ظلم ڈھائے گئے صحابہ کرام پر، آپ کو معلوم ہے کہ ایک صحابی کو 2 اونٹوں کے درمیان باندھ کے 2 ٹکڑے کر دیا گیا، ٹھیک ہے، اور اس کے علاوہ صفوں میں باندھ کر نیچے سے دھواں دھکایا کرتے تھے۔ باوجود اس قدر ظلم ہونے کے اللہ نے اجازت نہیں فرمائی، بلکہ قرآن میں آتا ہے ایک جگہ
کہ الم تر الی الذین کفوا ایدیہم واقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، اے الم تر، کیا آپ کو معلوم نہیں ہے کہ الی الذین کفوا ایدیکم، جن لوگوں اللہ نے یہ حکم دیا کہ اپنے ہاتھوں کو باندھ رکھو، یعنی جہاد لڑائی نہیں کرنی، لڑائی نہیں کرنی، چاہے جتنا مرضی ظلم ہو جائے، لڑائی نہیں کرنی، بس تم کیا کرو، اقیم الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، زکوٰۃ دیتے رہو، نماز قائم کرتے ہو، صبر کرو جب تک کہ اللہ اجازت نہیں دیتا۔ تو اس قدر ظلم جو ہے صحابہ کرام پہ ہوتے رہے بہت ظلم، اس کی پھر لمبی تشریح ہو جائے گی۔ قرآن نے جگہ جگہ کئی جگہ یوں بھی فرمایا، ام حسبتم ان تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم الباساء والضراء، تو بڑا ظلم ہوا، لیکن چونکہ حکم تھا کہ تم نے آگے سے ہاتھ نہیں اٹھانا، کاروائی نہیں کرنی، صبر کرنا۔ تو یہ پھر یہ آیت جو ہے یہ اس وقت اتری بِأَنَّهُمْ ظُلِمُوا، ان پر جب ظلم کیا گیا، اور یہ ظلم صرف صحابہ پہ نہیں تھا بلکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر بھی کیا گیا، ٹھیک ہے جی۔ ہاں میں نے عبداللہ بن عمر صحابی کہتے ہیں، ان سے میں نے پوچھا کہ مشرکین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے زیادہ تکلیف کیا پہنچائی؟ ایک صحابی کہتے ہیں، یہ صحیح حدیث ہے، حدیث کے الفاظ بھی موجود ہیں۔ تو عقبہ بن ابی معیط کے حوالے سے آتا ہے کہ وہ کہتے ہیں میں نے ان کو دیکھا، آپ مکہ میں نماز پڑھ رہے تھے تو وہ ظالم آیا، اس نے کیا کیا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی گردن میں اپنی چادر ڈالی اور پیچ لگانا شروع کر دیا۔ تو صدیق اکبر نے جب دیکھا کہ آپ کو بڑی تکلیف ہو رہی ہے تو پھر وہ بھاگے آئے اور اس کو پیچھے کیا، ہٹایا اور کہا اتقتلون رجلا ان یقول ربی اللہ، کیا تم اس آدمی کو قتل کرتے ہو جو کہتا ہے میرا رب اللہ ہے، اور تمہارے پاس کیا ہے، وہ بینات لے کے آیا ہے اپنے رب کی طرف سے۔ بلکہ ایک جگہ قرآن میں یوں بھی فرمایا ہے، یخرجون الرسول وإیاکم ان تؤمنوا باللہ ربکم، انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور خود تم پر بھی گھروں سے تم کو نکال دیا، تکلیفیں پہنچائی، اتنا بڑا۔ اب جب اتنا بڑا ظلم ہو رہا تھا تو پھر اب اللہ نے فرمایا کہ جو ہے تم کیا کرو، ان کا مقابلہ کرو۔ تو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف جو ہے نا ساتھی صحابہ کرام کو مہمیں چلائیں اور بھیجا، اور اس کا پھر یہ ہوا کہ جو پہلا مارکہ ہوا ہے وہ جنگ بدر ہے۔ پھر اللہ نے کس طرح نصرت کی ہے، ٹھیک ہے نہیں، وہ آپ سب کو معلوم ہے۔ تو اس لیے اللہ یہاں فرما رہے ہیں کہ وَإِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ، بات بھی سمجھ آتی ہے کہ 313 کے مقابلہ میں ہزاروں کا وہ مجمع تھا، 1000 تقریباً یا 1100-1200 جتنا بھی، اللہ نے ان کو نیست نبود کیا، ان کے 70 مارے گئے، 70 قیدی ہوئے، اور صحابہ کرام کو اللہ نے نصرت عطا۔ تو یہاں ایک بات تو بڑی وہ لگتی ہے کہ کیا ایمان تھا صحابہ کرام کا، کیا فرما برداری تھی اللہ کی، کہ 2 ٹکڑے کر دیے جاتے، باندھ کر سر سے آڑا رکھ کے 2 ٹکڑے کر دیے جاتے، صفوں میں لپیٹ میں نیچے دھواں دکھایا جاتا، لوہے کی کنگھیوں کے ان کے گوشت کو نوچا جاتا، لیکن اللہ نے فرمایا تم نے بس صبر کرنا ہے، ہاتھ نہیں، آگے سے مقابلہ نہیں۔ تو صحابہ کرام نے وہ ظلم برداشت کر لیے مگر اپنے اللہ کے حکم کو توڑا۔ یہ ایمان ہے، یہ ایمان ہے بھائیو۔ جہاں اللہ کا حکم آ جائے وہاں ساری دنیا ایک طرف ہو جائے، جسم کے ٹکڑے ٹکڑے کر دے، تو بندہ اللہ کی عزت کی خاطر ٹکڑے کرا دے مگر اللہ کی عزت کے میں آنچ نہ آنے۔ اور اللہ کی عزت کے لیے جب تم
اس کو بلند کرو گے اللہ کی، اللہ تمہیں عزت دے گا انشاءاللہ، بلندیاں دے گا۔ مجھے ایک صحابی بتائیں جو شہید بھی ہو گیا ہو کہ آج بلکہ قیامت تک ان کا نام رہے گا کہ نہیں رہے گا۔ وہ ایک حبیب کا ذکر آتا ہے سورہ یاسین میں، اس دفعہ میں نے ذہن بنایا ہے، ساتھیوں کو جمعے میں سناؤں گا، انشاءاللہ سناؤں گا، وہاں تو رنگ ہی کچھ اور ہوتا ہے نا۔ کہا قوم تمہیں کیا ہو گیا، یہ اللہ کے پیغمبر ہیں۔ وہ جو قوم پیغمبروں کے پیچھے لگی ہوئی تھی، ان کو جھٹلا رہی تھی، انہوں نے ان کا رخ جو ہے وہ پیغمبروں سے ہٹ کے اپنے وہ قوم کا جو تھا، اپنا بھائی تھا، اپنے علاقے اور بستی کا تھا، اس کو چل مارا، بہت مارا، تکلیف دی، بلکہ حدیث میں یہاں تک آتا ہے پھر بھی اس نے کہا یا قوم اتبعوا المرسلین، اے میری قوم تم رسولوں کی اتباع کرو، یہ رسول ہے اللہ کے۔ تو پھر انہوں نے کہا وَمَا لِيَ لَا أَعْبُدُ الَّذِي فَطَرَنِي، سبحان اللہ، اوے مالک وہ ہے جس نے پیدا کیا ہے مجھے بھی آپ کو بھی، اور یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ پیدا کرنے والا میرا اللہ مجھے پیدا کرنے والا ہو اور میں اس اپنے اللہ کی بات نہ مانوں یا اس کی عبادت نہ کروں۔ تو حتیٰ کہ حدیث میں آتا ہے انہوں نے نیچے لٹا کے نا جی، اور اس کے اوپر سے ایسے ایسے وہ وزن کی یہ چوٹیں لگئی، اس حبیب کی آنتنیے پیچھے کی ذریعے سے نکل آئی، اس طرح کر کے شہید کر دیا۔ جب شہید کر دیا اللہ کیا فرماتے ہیں؟ اللہ فرماتے ہیں بما غفر لی ربی وجعلنی من المکرمین۔ یہ قرآن کی آیت قیامت تک رہے گی کہ نہیں؟ نام کس کا آئے گا؟ اس حبیب کا آئے گا کہ لوگوں اس حبیب نے اللہ کی سر بلندی کے لیے جان بھی دے دی، اللہ نے ان کو ایسا بلند کیا کہ مرنے سے پہلے، شہید ہونے کے بعد بھی اللہ نے ان کو بلند کر دیا۔ اور قرآن کہتا ہے بما غفر لی ربی وجعلنی من المکرمین، اللہ نے مجھے جنت میں دے دیا۔ اور پھر وہاں بھی جا کے مومن موحد کیا کہتا ہے؟ یا لیتا قومی یعلمون، ہائے کاش میری۔ تو اس لیے میرے بھائیوں، اللہ کی سر بلندی کے لیے، اللہ کی عزت کے لیے ہمیں جینا چاہیے، اللہ کی عزت کے لیے مرنا چاہیے۔ دیکھیے یہ جن کے لیے آج ہم جن کی عزت کا خیال کرتے ہیں، اللہ کی عزت ہمارے ہاتھ سے نکل جاتی ہے، کل قیامت کے دن یہی ہمارے دشمن ہوں گے۔ وہ تو آپ سب کو معلوم ہے، یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ۔ جہاں جہاں تک اللہ کا حکم ہے وہاں وہاں تک ہم محدود ہیں، جہاں اللہ کی نافرمانی تجاوز ہو تو پھر ہم وہاں رک جائیں، بریک لگ جائے کہ نہیں اب یہاں سے آگے میں جتنا اللہ کے حکم میں سے مسئلہ ترشح ہو سکتا ہے، مثلا میں عرض کرتا ہوں وہ دف بجانے کا آیا ہے نا جی، دف بجانے کا تو کوئی حرج نہیں، ٹھیک ہے، لیکن اس سے آگے پھر رک جانا چاہیے، بریک لگ جائے، یہ اللہ کا حکم ہے۔ اللہ ہم سب کو اپنے اللہ کی عزت کرنے کی توفیق دے، آمین یا رب العالمین۔